عقیدہ اور عمل میں فرق کا دوسرا سمجھیں۔ جس طرح انسان کے جسم میں دل بھی ہے اور جسم بھی ہے، اب اگر جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے۔ آپ نے کتنے انسان دیکھے ہیں ہاتھ کٹا ہوا ہے، کتنے دیکھے ہیں ٹانگ کٹی ہے، کتنے دیکھے ہیں ناک کٹا ہے، کان کٹا ہے، لیکن زندہ ہے۔ تو جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے، لیکن اگر انسان کے دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح اگر عقیدہ اس میں سے بعض ایمانیات چھوڑ دیں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور ظاہری اعمال میں سے بعض اعمال ترک کر بھی دے پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ یہ لیے کہتے ہیں نا، ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو بندہ کافر ہو جائے گا، اور اعمال میں سے کسی ایک عمل کو چھوڑ دیا تو کافر ہو جائے گا، پھر کافر نہیں ہوگا۔ اب اس کو پھر سمجھ لیں، عقیدہ عمل میں فرق کیا ہے؟ جس طرح انسان میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک دل، نمبر دو جسم، اسی طرح شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدہ اور نمبر دو عمل۔ تو جو دل اور جسم میں فرق ہے وہ عقیدہ اور عمل میں فرق ہے۔ جسم کے بعض اعضاء کٹ جائیں تو انسان زندہ رہتا ہے، اور دل کے بعض اجزاء کٹ جائیں تو انسان زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر شریعت میں بعض عقائد بندہ چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا، اور اگر بعض اعمال چھوڑ دے تو انسان مسلمان رہتا ہے، انسان پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ اس پر ایک سوال اور اس کا جواب ذہن میں رکھ لیں۔ جب بعض اعمال کے ترک سے انسان کافر نہیں ہوتا، مسلمان رہتا ہے، تو پھر بعض احادیث میں بعض اعمال کے چھوڑنے پر انسان کو کافر کیوں کہا ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ بعض اعمال کے چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، اور حدیث پاک میں نماز جان بوجھ کر چھوڑے تو کافر ہو گیا، تو بظاہر یہ حدیث ہمارے عقیدے کے خلاف ہے نا۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب ذہن نشین فرمائیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ اس کا معنی یہ کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافر والا کام کیا ہے، کافر نہیں ہو بلکہ کافر والا کام کیا ہے۔ شراب پینے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، لیکن شراب پینا کام مسلمانوں کا نہیں ہے، کافروں کا ہے۔ سود کھانے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن سود کھانا کام کافروں کا ہے۔ جھوٹ بولنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن جھوٹ بولنا کام کافروں کا ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث جی کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، امانت رکھے تو بددیانتی کرتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کہ منافق ہے، اس کا معنی اس کے اندر منافق کی نشانیاں ہیں۔ منافق نہیں ہے، منافق والے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے بعض اعمال چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعمال کافروں والے کام کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں دیوبند کا کوئی نظریہ کبھی بھی حدیث کے خلاف نہیں ہوتا، دیوبند کا کوئی نظریہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ ان جملوں کو یاد کیا کرو، اپنے بیان میں کرنا سیکھا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن نظر آئے۔ جب عقیدہ قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن خلاف نظر آئے تو پھر اہل نظر سے اپنی نظر کا علاج کراؤ، انشاءاللہ خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ دیوبند کا نظریہ ہو اور حدیث کے خلاف نظر آئے، اپنی نظر کا اہل نظر سے علاج کراؤ، انشاءاللہ عقیدہ حدیث کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گا۔ دیوبند کے پاس علمی درسگاہ بھی ہے، اور دیوبند کے پاس اصلاح نظر کے لیے خانقاہ بھی ہے۔ ہمارے دیکھو مرکز میں دونوں چیزیں ہیں، درسگاہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے، اور ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گی، بہت کم، میں نہیں کہتا ہے نہیں، لیکن بہت کم ملیں گی۔ میں بات اس لیے سمجھاتا ہوں، ہمارے جہاں پر تحریکیں ہیں وہاں خانقاہ نہیں ہے، اور جہاں خانقاہ ہے وہاں تحریک نہیں ہے۔ تحریک والے خانقاہوں والے کہتے ہیں صوفی ہیں،
بے حس ہیں، مذہبی غیرت نہیں ہے۔ اور خانقاہ والے کہتے ہیں تحریکوں والے جذباتی ہیں، شدت پسند ہیں، کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا، اسلاف کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک ٹکر چل رہی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مرکز میں تحریک بھی ہے، خانقاہ بھی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں چیزیں نہیں، تحریک بھی چل رہی ہے، خانقاہ بھی ہے، دونوں نظام ہیں۔ ہاں ہمارے کام کو تھوڑا عرصہ ہوا، ہم یہ تھوڑا عرصہ ہوا ہے نا، کچھ عرصہ مزید جائے گا تو انشاءاللہ پوری امت کو بات سمجھ آ جائے گی کہ دو چیزیں اکٹھی کیسے چل سکتی ہیں۔ ہمارے مشائخ نے چلائی ہیں اور ہم انشاءاللہ چلا کر دکھائیں گے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ امیر المجاہدین بھی ہیں، خانقاہ کے مریدین کے پیر بھی ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریز کے باغی بھی ہیں اور خانقاہ کے پیر شیخ طریقت بھی ہیں۔ حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی بھی ہیں، سہارنپوری سے خلافت اور بیعت اور اللہ اللہ کی ضربیں بھی ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر بھی ہیں اور شیراں والا باغ خانقاہ کے پیر بھی ہیں۔ لیکن دونوں باتیں چلائی ہیں، اب کیوں نہیں چل سکتی؟ اب بھی چل سکتی ہیں۔ بس دعا کرو اللہ میں اکابر کا صحیح وارث اور جانشین بنائے۔ تو آپ نے دونوں کام چلانے ہیں، خانقاہ بھی چلانی ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو تحریک بھی چلانی۔ ہم بتائیں بھائی نہیں، ایسا مسئلہ نہیں کہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اکٹھے ہو سکتے ہیں، ایک مشکل کام نہیں ہے، بس ذہن بننے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو دونوں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔